اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 128 سے آیت نمبر 134، 128 سے 134 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ پہلی آیت جو صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں پروردگار عالم فیملی لائف سے متعلق کچھ نصیحتیں، کچھ احکام بیان فرما رہا ہے۔ کیس وہ ہے کہ جہاں پر شوہر حق تلفی کرنا چاہتا ہے، جس کو نشوز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عام طور سے ناشزہ کی لفظ اگر آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے تو عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے جب وہ شوہر کی جن باتوں میں اطاعت ضروری ہے ان میں اطاعت نہ کرے، مگر قرآن مجید نے یہاں یہ لفظ مرد کے لیے استعمال فرمائی ہے، یعنی شوہر بھی ان حقوق کو ادا نہ کر کے جو شریعت نے اس پر عائد کیے ہیں، مثلا اگر نان و نفقہ یعنی روٹی کے لیے، کھانے کے لیے، لباس کے لیے جو خرچہ کرنا ضروری ہے، یا ازدواجی تقاضوں کے ماتحت جو عورت کے ساتھ اسے ربط رکھنا چاہیے ازدواجی تعلقات کے حوالے سے، اگر وہ ربط قائم نہ رکھے تو وہ بھی ناشز کہلائے گا اور نشوز کا مصداق قرار پائے گا۔ تو یہاں پر خاتون کو کہ جو اس بات کا خوف رکھتی ہیں اپنے شوہر سے کہ وہ اس کی حق تلفی کرے گا یا اس سے بے رخی برتے گا، تو کہا ہی جا رہا ہے کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا۔ ایک تو حل اس کا یہی ہے کہ طلاق کی طرف بات چلی جائے، اور شوہر اگر حقوق ادا نہیں کر سکتا تو پھر عورت کو اس طرح سے مقید بھی نہ کرے کہ اس کے حقوق بھی ادا نہ کرے اور اس کو آزاد بھی نہ کرے، طلاق بھی نہ دے۔ تو ایک تو ایکسٹریم اس کا حل یہی ہے کہ طلاق ہو جائے، مگر یہاں پر ایک درمیانی راہ بیان کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس سے پہلے ہم لوگ سورہ نساء کے اندر حکمین کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک شوہر کی طرف سے، اس کے خاندان سے کوئی حکم بن جائے، ایک خاتون کی طرف سے، اور وہ دونوں ان کے فیملی کی طرف سے، اور دونوں مل کر صلح کرانے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے اسی صلح کو ایک اور انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا۔ تو ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں اعتراض کی بات نہیں ہے اگر یہ صلح کرنے کی کوشش کریں۔ والصلح خیر، اور صلح کرنا بہتر ہے، یعنی کوئی مصالحت کر لینا، کوئی کمپرومائز کر لینا، یہ بہتر ہے۔
اور اس کو بعض فقہا واجب کی حد تک کہتے ہیں کہ اس کی ان دونوں کو کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے کیا کیا جائے؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہاں پر یہ کہا گیا کہ ایک جو نفس ہے بہرحال وہ تنگ دلی پر آمادہ رہتا ہے کہ زیادہ مل جائے اور کم دینا پڑے. تو اب ظلم کی حد تک بات نہ جائے، لیکن اگر کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے کہ مثلا اگر خاتون یہ کہیں کہ بھئی طلاق کی حد تک بات نہ جائے اور میں اپنے کچھ حقوق کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر وہ بھی صلح کی بنیاد بن سکتی ہے. اور پھر یہاں پہ شوہر کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ اگر تم بھلائی کی طرف آمادہ ہو جاؤ، بھلائی کرو اور تقوی اختیار کرو، یعنی ایک ضبط نفس ریزسٹنس تم بھی پیدا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. خلاصہ کلام یہ کہ یہاں پر کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے صلح کر لی جائے تو اس کی بہت زیادہ نصیحت کی گئی ہے. اب اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے، اور کیس وہ ہے کہ جہاں پر بیویاں ایک سے زیادہ ہیں کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم کتنا بھی چاہو تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ انسان کا دل کسی کی طرف زیادہ مائل ہوگا، کسی کی شکل و صورت، کسی کی سیرت، کسی کی دوسرے خصائل، کسی کی صحت، جس کی وجہ سے ایک انسان ہو سکتا ہے کہ دلی طور پر، قلبی طور پر اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہو، انکلائنڈ ہو. تو یہ جو دل کا معاملہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ اس پر تو کوئی زور زبردستی کیسے ہو سکتی ہے. لیکن پروردگار یہ فرماتا ہے کہ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، یہ جو دوسری بیوی ہے اس کو تم معلق نہ چھوڑ دو، یعنی یہ نہ ہو کہ اس کو لٹکا کے رکھو اور اس کی زوجیت کے باوجود اس کو زوجہ والا جو اسٹیٹس ہے وہ نہ ملے. تو یہ نہ ہو کہ دوسرے جو معاملات ہیں، مثلا نان و نفقہ ہے، راتوں کی تقسیم ہے، تحفے تحائف ہے، اس کے اندر دوسری کو بالکل تم نے معلق چھوڑ دیا ہو، یہ نہ ہو. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو عدل کا جو لفظ اس سے پہلے سورہ کے آغاز میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اگر تم عدل قائم نہیں کر سکتے تو ایک بیوی کے اوپر اکتفا کرو. اس عدل سے وہی مراد ہے جو خود معصوم علیہ السلام نے بھی، چھٹے امام نے اس بات کو ایکسپلین بھی کیا. جب مومن طاق نے ان سے سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ وہاں پر عدل سے کیا مراد ہے اور یہاں پر عدل سے کیا مراد ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ اما قولہ فإن خفتم ان لا تعدلوا، کہ یہ جو پروردگار نے کہا تھا کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم عدل نہیں قائم کر سکو گے، تو وہاں مراد عدالت برتنا ہے نان و نفقے میں، یعنی خرچہ کرنے میں، پیسہ ہے، دوسرے معاملات ہیں، روٹی کے معاملات ہیں. اور یہ جو ارشاد ہے کہ تم ہرگز عدالت نہ کر سکو گے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، یہ جو کہا گیا اس سے مراد یکسانی ہے محبت میں، کہ دل کا جو معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر قدرت نہیں رکھتا، کوئی بھی اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ دو بیویوں میں محبت کے اعتبار سے مساوات قائم رکھے، مگر دوسری کو معلق نہ چھوڑ دے، بہرحال اس کی طرف جو اس کے واجبات اور جو واجب حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، آگے جو پروردگار فرماتا ہے آیت نمبر 129 کے اندر کہ اگر تم اصلاح کی طرف مائل ہو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. پھر مزید کہا جاتا ہے کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، کہ اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں، یعنی آخری تو پھر وہی بات ہے کہ بات نوبت وہاں تک آ گئی کہ صلح نہیں ہو سکی، میل ملاپ نہیں ہو پاتا، تو بات طلاق تک چلی جائے گی. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر یہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ، تو اللہ وسعت والا ہے، ان دونوں کو اللہ اپنے وسعت سے غنی کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ وسعت والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک عمل کرنے والا ہے، بالکل درست عمل کرنے والا ہے. پروردگار اس زوجہ کو بھی بہتر شوہر عطا کر دے گا اور شوہر کو بھی بہتر زوجہ عطا کر دے گا. ان کو دیکھنا ہوگا معاشرے کے اندر کہ پھر ان کا میچ کیا ہے، مگر اس میچ کے اعتبار سے ان کو اپنے لیے مناسب جوڑا مل جائے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے. پچھلے صفحے پر بھی ہم نے یہی الفاظ دیکھے تھے، یہاں پر یہ دوسری مرتبہ آیا اور پھر تیسری اور چوتھی مرتبہ بھی اسی صفحے پر آئے گا.
یعنی یہ کل ملا کر 4 مرتبہ ہم 2 صفوں پر دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. یعنی یہ پروردگار عالم کی طرف سے تمہیں نصیحتیں جو کی جا رہی ہیں. شوہر اور بیوی ہونے کے اعتبار سے بھی شوہر بھی خود کو خدا نہ سمجھے، بیوی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ پروردگار عالم کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے. پروردگار سب کے حالات سے خوب واقف ہے. اب یہاں ایک تو وہ کانٹیکسٹ چل رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے اس درمیان کے تبصرے کے بعد فرمایا کہ لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب، وہ کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے ہم نے ان کو بھی وصیت کی تھی، وایاکم، اور ہم تم کو بھی وصیت کرتے ہیں، یعنی یہود کو بھی، نصارہ کو بھی، اور تم کو بھی وصیت کرتے ہیں. وہ کیا ہے وصیت؟ ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کو یقین کی حد تک جانو، ایمان کا حصہ بناؤ کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اور وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے کفر کیا، انکار کر دیا، تو پھر واپس یاد رکھو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور حمیدہ اور قابل تعریف ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ سے بڑھ کر کون کارساز ہوگا. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے، تمہیں ختم کر دے اے انسانوں، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ اس بات کے اوپر یقیناً قدرت رکھتا ہے. یعنی تم اپنی مہلت کو بہتر استعمال کرو، جو وقت تمہیں خدا نے دیا ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے، تم سے زبردستی یہ سب کچھ کروا سکتا تھا. یہ تو تمہاری شرافت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پروردگار نے اگر مہلت کے دوران تمہیں ایک محدود اختیار دیا ہے اور تم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ تم خدا کے اوامر و نواہی پر عمل کرو اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے روکو، تو یہ تم کرو. نہیں کرو تو خدا کا کیا بگڑتا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پروردگار نے اپنی صفات یہ بیان کی ہیں. قدرت کو سمجھو، ساتھ ہی ساتھ یہ جان لو کہ اللہ غنی ہے، حمید ہے، اور پھر اللہ سے بڑھ کر کوئی کارساز نہیں ہے، اور اللہ قدیر ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ من کانا یرید ثواب الدنیا، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو صرف دنیا کا ہی ثواب چاہیے، تو اس نے بڑا سطحی سودا کیا. کیوں؟ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس ہے دنیا کا بھی ثواب اور آخرت کی بھی جزا. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم دنیا کو بھی حاصل کرتے اور آخرت کو بھی حاصل کرتے. کچھ وہ ہیں جو دنیا ہی پر راضی ہو گئے اور آخرت کو بالکل نظر انداز کر دیا. کچھ وہ ہیں جو آخرت کے اوپر اس طرح سے متوجہ ہوئے کہ انہوں نے دنیا میں رہبانیت اختیار کر لی. نہ یہ پسندیدہ ہے نہ وہ پسندیدہ ہے. پسندیدہ تو وہ ہے کہ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کی جزا خدا کے پاس ہے، تو دونوں کے طلبگار بنو اور ایسا کرو کہ دنیا بھی تمہاری ہو اور آخرت بھی تمہاری ہو. ہاں، اگر کہیں پر دنیا اور آخرت میں تصادم ہو جائے تو دنیا کو قربان کرو اور آخرت کو لے لو. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے. یہاں پر آیت نمبر 134 مکمل ہوتی ہے. دعا ہے پروردگار ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.